بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے کام بڑے نرالے ہیں۔ اللہ وہ رستہ دکھاتا ہے جس رستے سے لوگ آگاہ اور آشنا نہیں ہوتے۔ جی سرکار جب گئے نا ہجرت کر کے، حضرت کے ساتھ ایک اور شخصیت بھی تھی، تو لوگ پیروں کے نشان دیکھتے دیکھتے غار کے دہانے پر پہنچے۔ پیروں کے نشان بتا رہے تھے، اچھا قدم شناس تو تھے یہ، ان کا پیر پہچاننا تو ان کا کام تھا۔ تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے، جیسے ہی غار کے دہانے پر پہنچے تو مکڑی نے جالا تنا ہوا تھا، کبوتری نے انڈے دیے ہوئے تھے۔ مکڑی کا جالا دیکھ کر کہنے لگے بھائی پیر کہہ رہے ہیں کہ یہ اندر گئے ہیں، اور جالا کہہ رہا ہے کہ یہ اندر نہیں گئے، اس لیے کہ اگر اندر گئے ہوتے تو یہ احون بیوت ہے، نازک ترین گھر ہے، یہ گھر ٹوٹ گیا ہوتا۔ گھر کا جالے کا نہ ٹوٹنا بتا رہا ہے کوئی اندر نہیں گیا، کوئی اندر نہیں گیا، لیکن پیر بتا رہے ہیں کہ اندر گئے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ نے اہتمام کیا اپنے نبی کی حفاظت کا، مکڑی کا جالا تن دیا۔ غور فرما رہے ہیں، سرکار بستر پہ نہیں ہے مگر مولا علی کو لٹا کر اللہ اہتمام کر رہے ہیں۔ میں اور لفظ بہتر کروں، غار میں نبی ہیں، اللہ انتظام کر رہا ہے نہیں ہے، بستر پہ نبی نہیں ہے، اللہ انتظام کر رہے ہیں۔ اللہ تقیہ کرے تو جائز ہے، اور میں اطاعت الہی میں تقیہ کروں تو ناجائز۔ میرے مذہب کا حصہ ہے تقیہ، میرے مذہب میں واجب ہے تقیہ۔ میرے جوان ذرا جملہ سنتے جائیں، یہ کس نے کہا ہے کہ بزدلی اور تقیہ ایک چیز ہے؟ تقیہ اور بزدلی، شیعہ تو بزدل ہوتا ہی نہیں ہے۔ تقیہ، توجہ چاہوں گا، تقیہ اللہ پر واجب ہے۔ تقیہ کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی گہری اور علمی بات کر رہا ہوں اور پختہ بات کر رہا ہوں۔ تقیہ کا مطلب کمزوری نہیں ہے۔ ہمارے آواز آتی ہے کہ آج کل تقیہ کا دور نہیں ہے، تقیہ آج نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی تمہیں کیا پتا تقیہ کہتے کسے ہیں؟ تم نے یہ سمجھ کے بولا ہے کہ تقیہ یعنی ڈر، تقیہ یعنی خوف۔ آج ڈر کا دور نہیں ہے، خوف کا دور نہیں ہے۔ نہیں، تقیہ کا مطلب ڈر ہے ہی نہیں، خوف ہے ہی نہیں۔ ایک شخص نے آ کر میرے مولا رضا سے کہا، مولا میں سجدے کا ذکر 3 مرتبہ پڑھوں یا 1 مرتبہ؟ مولا کا چاہنے والا تھا، مولا کا شیعہ تھا، مولا کا محب تھا۔ کہنے لگے سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہوں یا 1 مرتبہ کہوں؟ حضرت نے فرمایا 1 مرتبہ کہوں۔ ابھی وہ بیٹھا تھا، دوسرا شخص آ گیا، اس نے کہا مولا سجدے میں 3 مرتبہ ذکر سجدہ پڑھوں یا 1 مرتبہ؟ حضرت نے فرمایا 3 مرتبہ پڑھو۔ وہ جو برابر میں پہلے سے بیٹھا تھا اس نے کہا مولا آپ نے جو مجھے کہا تھا 1 مرتبہ، آپ نے کہا اسے 3 مرتبہ۔ حضرت نے فرمایا تم بہت تسلی سے نماز پڑھتے ہو، 1 مرتبہ بھی پڑھ لو گے تو ادا ہو جائے گی، یہ بہت جلدی میں رہتا ہے، یہ 3 دفعہ پڑھے گا تو 1 دفعہ ادا ہوگی۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سامنے والے کو دیکھ کر بات کرنا، یہ ہے تقیہ۔ توجہ چاہوں گا، تقیہ جملہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ تقیہ استعداد مخاطب کا موضوع نہیں ہے، استعداد مخاطب کا موضوع ہے۔ بولنے والے کا تو موضوع ہی نہیں ہے تقیہ، سننے والے کا موضوع ہے تقیہ۔ سامنے والا یہ بات سمجھ ہی نہیں پائے گا، اس لیے اسے اس انداز سے سمجھانا ہے جس انداز سے کسی اور کو نہیں سمجھایا۔ بس یہ جب میں انداز بدلتا ہوں تو اسے تقیہ کہا جاتا ہے۔ تو اب اللہ پر بھی واجب ہے، کبھی تورات بھیجے گا، کبھی انجیل بھیجے گا، کبھی زبور بھیجے گا، کبھی قرآن بھیجے گا۔ یہ کتابیں نہیں بدل رہی ہیں، سامنے والے بدل رہے ہیں، اللہ کا انداز بدل رہا ہے۔ انداز کے بدلنے کو حکمت کہتے ہیں، حکمت اور دانائی کو تقیہ کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔